بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، 8 ایسے کون سے عمل ہیں انسان لا علمی یا جانتے ہوئے اگر وہ ہو جائیں ان میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی بیوی اس شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، یعنی کہ طلاق دیے بغیر اس کی بیوی طلاق تصور کی جاتی ہے۔ شادی کرنا ایک ایسا پاکیزہ عمل ہے جو ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پورا کیا تھا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے وہ کام وقتاً فوقتاً ہم سب مسلمان کرتے آ رہے ہیں، اور شادی کرنا ایک سنت عمل ہے۔ اگر آپ نے ایک سنت عمل کیا گویا تم نے 10,000 نیکیاں حاصل کیں۔ میرے آقا دو جہان کے مالک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس نے بلا وجہ شادی نہ کی، وہ مرد ہو یا عورت، اس کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتے۔ جس کو اللہ تعالی پسند نہ فرمائیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے۔ آپ کو ایک اور حدیث پاک کا حوالہ دیتے ہیں۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تھا اور وہ کنوارا تھا، جوانی کی حد کراس کر چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو حکم فرمایا، تم شادی کر لو ورنہ تم سب سے کمتر رہو گے، اور اللہ کے بارگاہ میں تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ تم اللہ رب العزت سے کیسے اقرار کرو گے تم نے اپنی زندگی میں شادی نہ کی؟ ایک ایسا احکام جو اللہ رب العزت کا فرمان پورا کرنا ہے، یعنی کہ اس دنیا میں آپ نے شادی کرنی ہے۔ ہماری اللہ رب العزت سے عاجزانہ دعا ہے، ہمیں اور آپ سب کو آپ کی سنت مبارک اور احکامات اللہ جل شانہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے ناظرین کرام، آپ کو بتاتے ہیں وہ کون سے ایسے 8 عمل ہیں جو انسان جانتے ہوئے یا لا علمی میں ان سے سرزد ہو جائیں تو اس کی بیوی اس شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، یعنی کہ طلاق نہ دیتے ہوئے بھی اس کی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے، بلکہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، اگر میاں بیوی دونوں میں سے کوئی ایک فرد، مرد ہو یا عورت، اسلام چھوڑ دے، اسلام کو خیر باد کہہ دے، استغفار نعوذ باللہ، ایسا کسی میرے مسلمان بہن بھائی کے ساتھ نہ ہو، اس کا نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے پاکیزہ دین میں اس عمل کی اور کوئی گنجائش نہیں، بلکہ اس گناہ عظیم کا کوئی اور کفارہ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت جل شانہ ہمارے کسی مسلمان بہن بھائی کو ایسا موقع نہ دے کہ وہ دین اسلام کو خیر باد کہے، آمین ثم آمین۔ نمبر 2، عورت اگر خلا کر لے تو اس میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ طلاق دیے بغیر اب آپ کو خلا سمجھاتے ہیں۔ بعض میرے بہن بھائیوں کو سمجھ نہ ہو تو بعض اوقات بیوی شوہر سے تنگ آ جاتی ہے، وہ کسی قاضی کے ذریعے یا عدالت کے ذریعے خلا کروا لیتی ہے، یعنی کہ جس کو ہم آج کل تنخیص کہتے ہیں۔ اس پر عدالت یا قاضی فیصلہ عورت کے حق میں کر دے تو بنا طلاق دیے شوہر سے بیوی آزاد ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ بغیر طلاق دیے وہ عورت آزاد ہو جاتی ہے، عدالت کے ذریعے خود اپنے شوہر کے نکاح سے آزاد ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے اس میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، میاں بیوی میں سے ایک کا گم ہو جانا، یعنی کہ لاپتہ ہو جانا۔ اس صورت میں 4 سال تک میاں یا بیوی ایک دوسرے سے نہ ملے ہوں اور لاپتہ ہوں، اس کا پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ وہ کہاں ہے۔ آپ کو جب آپ کا یقین ہو جائے شوہر ہو یا بیوی اب نہیں مل سکتے
تب اس صورت میں قاضی اس بیوی کو نکاح سے آزاد کر سکتا ہے۔ شوہر سے بغیر طلاق دیے نکاح ٹوٹ جاتا ہے بلکہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، میاں بیوی کے جھگڑے کے دوران یا کسی اور وجہ سے اگر شوہر 4 مہینے کی قسم کھا لے، بولے میں اللہ جل شانہ کی قسم کھاتا ہوں میں 4 مہینے تک اپنی بیوی سے جماع نہیں کروں گا یا اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کروں گا، اور ایسا وہ شخص کر گزرے، اس طرح اور اس عمل سے اس میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے بلکہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، میاں بیوی میں سے کسی ایک کا فوت ہو جانا، اس طریقے سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ عدت کے دن پورے کرنے کے بعد دوسری شادی عورت یا مرد کر سکتے ہیں۔ چند دلیلیں ایسی موجود ہیں، چند دن شوہر کے فوت ہونے کے بعد عورت کہے میری عدت پوری ہو گئی ہے، وہ شادی کر سکتی ہے۔ یہ صرف دلیلیں ہیں، علماء کرام کی حتمی رائے نہیں۔ نمبر 6، میاں بیوی کی شادی شدہ زندگی میں کسی موڑ پر بیوی زنا کرتے ہوئے پکڑی جائے اور شوہر اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، کسی اور کی کہی بات پر یقین نہ کرے، صرف اور صرف اپنی آنکھوں پر یقین کرے اور 5 مرتبہ اللہ جل شانہ کی قسم کھائے اور کہے میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر جھوٹ بولوں مجھ پر اللہ جل شانہ کی لعنت ہو۔ اس طریقے سے اور بیوی کے اس بدکاری عمل پر بغیر طلاق دیے عورت طلاق تصور کی جاتی ہے اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ اس میاں بیوی کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، شادی شدہ جوڑے دوران زندگی میں اور لا علمی میں خدا نہ کرے کوئی ایسا موڑ آ جائے، آپ کو پتہ بھی نہ ہو، آپ کی بیوی آپ کی پاکیزہ رشتے میں آتی ہو، شادی کرتے وقت آپ کو علم ہی نہ ہو، نہ ہی کسی رشتہ دار یا کسی اور ذرائع سے معلوم نہ ہوا ہو، تو شادی کے چند سال بعد یا کسی بھی وقت جب آپ کو معلوم ہو اور کامل یقین ہو جائے میری بیوی میرے پاکیزہ رشتے میں آتی ہے، اس طرح اس شوہر اور بیوی کا نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے بلکہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 8، پاکیزہ رشتے صرف شوہر کی جانب سے نہیں ہوتے بلکہ بیوی کی جانب سے بھی پاکیزہ رشتے ہوتے ہیں، جیسا کہ ساس یا سالی، یہ دونوں پاکیزہ رشتے ہیں، یعنی کہ ساس کا درجہ شوہر کی ماں کے درجے کے برابر سمجھا جانے والا پاکیزہ رشتہ ہے۔ انشاءاللہ نہ چاہتے ہوئے بھی ساس اور داماد شہوت دونوں پر سوار ہو جائے، شیطان آپ کو قابو کر لے، شیطان آپ کو قبضہ میں لے کر یعنی کہ قابو کر لے، اپنی گرفت میں لے کر ساس اور داماد ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو کر بیٹھے یعنی کہ ہم بستری ہو جاتی ہے، تو ان دونوں میاں بیوی کا نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے بلکہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ رب العزت ایسا گھنونا اور گندا عمل کرنے سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اور ہم سب کا اللہ رب العزت حامی و ناصر ہو، آمین۔